واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 6 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ سلسلہ وار داستان نہایت مختصر ہے۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ہر ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک ضرور کریں۔ ناظرین، قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ناظرین، ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ ناظرین، ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کرا دے۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کی بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ ناظرین، اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش کر دیا تھا۔ مغربی مورخوں کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ناظرین، ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلائیہ گردوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور ستالیہ کے فرمانروا منفرد اور پاپائے روم میں انبن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور ستالیہ کے فرمانروا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور ستالیہ کا فرمانروا منفرد ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ ناظرین، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کے چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور ستالیہ کے بادشاہ منفرد کے دربار میں بھیجی۔ منفرد نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرطباق انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور ستالیہ کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ ناظرین، جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ منفرد زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہٰذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحدہ لشکر نے منفرد پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان نے اب بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ناظرین، ان قلعوں میں زیادہ اہم قیصاریہ، ارسوف، صفد، الکرک، بالفورٹ، یافا، الترتوس، انطاکیہ، حصن الاکرات، المرکب، سور، طرابلس، بیروت، سیدا اور اکرا زیادہ مشہور تھے۔ ناظرین، یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا
دھوبر کر رکھا تھا۔ حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکو کے غارت گر لشکر میں بھی جا شامل ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ لہٰذا سلطان نے اب اپنی عسکری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ مصر اور شام کو اس نے متحد کر لیا تھا۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیاء کر دیا تھا اور ملک کا نظم و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوا، جو نہ صرف پورے ساحل پر ایک آہنی جنگی قلعہ بند دیوار بنائے ہوئے جمے تھے بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ ناظرین، عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ ناظرین، اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعے چھین نہ سکے گا اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ ناظرین، یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین کو کھڑا کر دے۔ ناظرین، قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوا اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ناظرین، قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آئیں لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ لیکن قدرت نے جب سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولولے، ان کے سارے ارادے کرچی کرچی پاش پاش ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان صلاح الدین ایوبی کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا۔ ناظرین، مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت، اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، مغربی مورخین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی مارکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر کار سلطان انہی جنگجو اور سنگ دل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ناظرین، ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا یا انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے۔ لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ ناظرین، الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینی خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے
صلیبی ہمیشہ مسلم آزادی اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ ناظرین، حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے ارض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ الکرک کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کاروان یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے۔ ناظرین، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ الکرک میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کسبل اس نے نکال کر رکھ دیے۔ ناظرین، سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا اور اسی گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین، سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ ناظرین، الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی ساتھ تیاری بھی کرتا رہا۔ ناظرین، دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک کی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ ناظرین، چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ ناظرین، اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر کاٹا، صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر قیصاریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ ناظرین، اس شہر کو قیصاریہ اور قیصریہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ شہر گو آج کل ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، سلطان نے قیصاریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ قیصاریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ قیصاریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن مسلمان قیصاریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ قیصاریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ ناظرین، دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر کے ہی راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو آلات حرب و ضرب اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے جن کے ذریعے سے قلعہ اور شہر کی حفاظت کا کام دیا جاتا تھا۔ ناظرین، لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہیں۔ قیصاریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ناظرین، قیصاریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری
عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے قیصریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے قیصریہ میں داخل ہوا۔ ناظرین، شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیاد تک کھود دی گئیں۔ یوں قیصریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیہ میٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ ناظرین، قیصریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 7